مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. استقبال رمضان. اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں رمضان کی محبت ڈالی ہے اور ہم سب پوری تیاری کے ساتھ رمضان میں داخل ہونا چاہتے ہیں تاکہ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. عام طور پر ہم رمضان کو ایک رسم کے طور پر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے والدین روزہ رکھتے تھے، افطاری کا خاص اہتمام کرتے تھے، تو ہم بھی اسی پیٹرن پر بس سوچتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس ایک مہینے سے انسان کی زندگی میں کتنا بڑا فضل اور نیکی کا موقع آتا ہے. اسلاف 6 ماہ تک یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان کے بعد 5 ماہ تک یہ دعا کرتے رہتے کہ اے اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول فرما لے. یعنی کہ اسلاف ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو پہلے کے بزرگ نیک لوگ تھے. ٹھیک ہے، اور وہ رمضان کے لیے یہ دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان. یہ دعا اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ رمضان کے فوائد کو، اس کی برکات کو سمجھتے تھے، اس میں ملنے والے انعامات کو سمجھتے تھے. اللہ کے نیک بندے نیکی کرنے کے بعد کسی فخر اور غرور میں نہیں ہوتے، بلکہ ڈرتے رہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ قبول بھی ہو جائے. رمضان کے داخل ہونے سے پہلے اس کا استقبال کرنا چاہیے، اسے ویلکم کرنا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے. ابو بکر البلخی کہتے ہیں ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان کھیتی کو پانی لگانے کا، اور ماہ رمضان کھیتی کاٹنے کا. وہ یہ بھی کہتے ہیں ماہ رجب کی مثال ہوا کی طرح ہے، اور ماہ شعبان کی مثال بادلوں کی طرح ہے، اور ماہ رمضان کی مثال بارش جیسی ہے. اور جس نے ماہ رجب میں نہ تو کھیتی بوئی اور نہ ماہ شعبان میں کھیتی کو پانی لگایا تو وہ ماہ رمضان میں کیسی کھیتی کاٹنا چاہے گا. یعنی وہ رمضان اس طرح نہیں گزارے گا جس طرح ایک تیاری کر کے داخل ہونے والا گزارتا ہے. اسلاف گھروں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی صاف کرتے تھے. وہ اس طرح داخل ہوتے تھے رمضان میں کہ ان کے دل میں کسی کے خلاف بغض کینہ نہیں ہوتا تھا. یہ سب دلوں سے کیسے نکلتا ہے؟ جب دلوں میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے. رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے. اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، نیت میں اخلاص پیدا کرنا ہے. اگر ہم رمضان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایمان میں سچائی کی ضرورت ہے. ایمانی لحاظ سے تیاری کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ایمان کی تجدید کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہی ایمان پر ہے. جتنا اچھا ایمان ہوگا، جتنا مضبوط ایمان ہوگا، جتنا پکا ایمان ہوگا، اتنا ہی عمل کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا. کوئی بھی نیکی ایمان کے بغیر قبول نہیں ہوتی. بہت سے لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، روٹین سمجھ کر نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں روٹین سمجھتے ہوئے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے. حقیقت میں وہ اندر سے ایمان سے خالی ہوتے ہیں. اللہ کی عبادت پورے یقین کے ساتھ کرنی ہے. ابن القیم کہتے ہیں بندے کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ مفید نہیں ہوتی کہ وہ تمام معاملات میں اپنے رب سے سچائی کا معاملہ اختیار کرے، اور جو اپنے تمام معاملات میں اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، بنسبت اس کے کہ جو وہ لوگوں کے لیے کرتا ہے.
رمضان کا استقبال کرنا ہے ایمان کی سچائی کے ساتھ، ایمان کی تجدید کے ساتھ۔ کچھ بھی مصیبت سمجھ کر نہیں کرنا، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربانی اور اس کی پسندیدہ چیز کرنا، پسندیدہ کام کرنے میں انسان خوشی محسوس کرتا ہے، یعنی کہ ایکسٹرا ایفرٹ تو ایکسٹرا ریوارڈ ملے گا ہمیں۔ رمضان آرام کے لیے نہیں آیا، نیکی کے کام کرنا سچے لوگوں کی علامت ہے۔ ایمان کو جگانا بھی ہے، یعنی کہ بڑھانا بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اپنے آپ کو علم کی مجالس اور مساجد کے تعلق سے چارج کرنا ہے۔ قرآن سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ قرآن دیکھیں تو دل محبت سے بڑھ جانا چاہیے، رب کا کلام محسوس کیا کریں۔ قرآن اس لیے پڑھیں کہ ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ جتنی روشنی اور ایمان زیادہ ہوگا، عمل کی قوت بڑھے گی۔ ایمان بڑھتا ہے تو عمل کے ساتھ اور گھٹتا ہے گناہوں کے ساتھ۔ تو اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ نمبر 1، دل کی اصلاح، دل کے نور کی دعائیں بھی کرنی ہیں۔ نمبر 2، ایمان کی تجدید۔ نمبر 3، دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ نمبر 4، جو بھی کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ نمبر 6، ایمان سچائی کا محتاج ہے، اپنے ساتھ سچے ہوں، لوگوں کے ساتھ سچے ہوں، فرائض میں سچا ہوں، اپنے ارادوں میں بھی سچے ہوں۔ ارادوں میں سچا انسان ہمت نہیں ہارتا، سست نہیں پڑتا، ڈھیلا بھی نہیں پڑتا، پیچھے بھی نہیں ہٹتا۔ پھر جائزہ لینا ہے کہ ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے۔ ایمان زیادہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ عمل زیادہ ہوگا، خوشی سے ہم کام کریں گے، دل کا اطمینان بڑھنا شروع ہو جائے گا اور ہمارے دل میں ٹھنڈک بھی پیدا ہوگی۔ پھر کیا کرنا ہے؟ سحری کے وقت استغفار کرنی ہے، اذان سننی ہے اور اس کا جواب دینے کے بعد دنیا اور آخرت دونوں کی دعائیں مانگنی ہیں۔ نماز، اذکار، تلاوت بھی کرنی ہے۔ پھر اشراق کے نوافل پڑھیں اور پھر کام پر جائیں یا آرام کریں۔ اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ ایک قرآن ناظرہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ایک قرآن دورہ قرآن اور ایک تراویح کے ساتھ۔ کم از کم 3 قرآن رمضان میں مکمل کریں۔ پھر آخری عشرے میں خوب محنت کرنی ہے جنت کے بالا خانے پانے کے لیے۔ ایک اچھی بات کسی سے شیئر کریں، کھانا کھلائیں، روزہ رکھیں اور رات کی نماز یعنی کہ تراویح رمضان میں یہ سب ہو سکتا ہے۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ نماز نمازی کو آدھے راستے تک لے جاتی ہے، روزہ جو ہے بادشاہ کے دروازے تک پہنچاتا ہے اور صدقہ ہاتھ پکڑ کر اندر داخل کر دیتا ہے۔ یہ تینوں کام کرنے ہیں۔ عبادات میں اضافہ چاہتے ہیں تو اپنے اندر شکر پیدا کریں، ہر نیک کام کر کے شکر ادا کرنا ہے۔ پھر نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اول وقت میں پڑھنی ہے، قرآن سے زیادہ تعلق بنانا ہے۔ تھکاوٹ کے باوجود رات کا قیام، یعنی کہ خوب دعائیں کرنی ہے۔ روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دن اور رات کو خرچ کرنا، خود بھی اور کم از کم 5 دوستوں کو بھی دورہ قرآن میں شریک کریں۔ کم از کم 5 لوگ آپ کے ہاتھ سے اس قرآن کی مجلس میں حاضر ہوں، کیونکہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ ذکر کرتے رہنا ہے، درود اور تسبیحات پڑھتے رہنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس رمضان کھانا کھلانا اپنے اوپر لازم کر لیں، چاہے گھر والوں کو کھلائیں، چاہے مساکین کو، یتیموں کو، محلے والوں کو اور جو جس کو کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال صرف ضرورت کے وقت کریں۔ جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔